پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ جب آپ نے پاکستان کو جس نظریے پہ لیا تھا اس نظریے پہ نہیں چلایا تو اللہ رب العزت سے دھوکہ ہی کیا نا، ہم نے وعدہ خلافی کی۔ سود سرے عام، LGBTQ والا معاملہ سرے عام، الہاد کا جن منہ کھولے ہوئے آپ کی نوجوان نسل کو کھا رہا ہے۔ آفتاب بھائی کہ سارا کچھ جو ہے نا پولیٹیشنز پہ پھینکنا بھی ایک مومن کی نشانی نہیں ہے۔ آپ کا اندر سے جو نفس ہے، آپ کا جو ضمیر ہے، یا باہر یہ جو فروٹ والے جو ہوتے ہیں ریڑیاں لگانے والے، کیا یہ اس پیرامیٹر پہ اتر رہے ہیں جو اللہ نے قرآن میں آپ سے ڈیمانڈ کی ہے؟ صاحب بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ فاقہ انسان کو کفر کے نزدیک لے جاتا ہے کہ اگر تم مومن ہو تو ہم تمہیں غالب کریں گے۔ مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ جو مومن ہوں گے اللہ انہیں حکومتیں بھی دے گا۔ پروگرام نظریاتی اسلام میں میں ہوں آپ کا میزبان سردار افطار اقبال۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں نوجوان داعی محمد فیضان۔ آج ہمارے جو مسئلہ ہے، موجودہ جو مسئلہ ہے وہ مہنگائی ہے، اور اس کی وجہ سے معاشرے میں اصلاح کیسے ممکن ہے، اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارا پڑوس ملک افغانستان، جس کو ابھی باغ دور سنبھالی ہے طالبان نے، لیکن اس میں دن بدن مہنگائی میں کمی آتی جا رہی ہے، پٹرول کی قیمتوں میں بھی کمی ہے۔ 178 وہاں پہ پٹرول فی لیٹر ہے، جبکہ ہمارے پاکستان میں 292 292 روپے پر لیٹر ہے۔ اور اس حوالے سے آپ حساب لگا لیں، بنگلہ دیش میں 190 روپے 190 روپے لیٹر ہے، اور ہمارے پاکستان کی میں دن بدن مہنگائی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے نوجوان ڈپریشن کا شکار ہیں، اور دن بدن خودکشیاں ہو رہی ہیں، ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے نوجوانوں کا۔ اس کے حوالے سے فیضان صاحب آپ بتائیے گا اس کے حل کیسے ممکن ہے، دین کے اعتبار سے اس کا حل کیسے ممکن ہے، دنیا کے اعتبار سے؟ جزاک اللہ خیر آفتاب بھائی، بہت شکریہ آپ اپنے اس قابل سمجھا اور وقت دینے کا۔ آفتاب بھائی جہاں تک تو بات یہ رہی کہ ہم نے بنگلہ دیش کی اور افغانستان کی مثال دی، دیکھیں بنگلہ دیش کی بہت سی ایسی پالیسیز ہیں کہ باہر کی جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ان سے خوش بھی ہوئی کافی حد تک۔ مطلب بہت سے لوگوں کو پتہ ہے کہ بنگلہ دیش سے جو دین والا معاملہ ہے یا اسلامی جو سیاست ہے وہ بالکل نکال دی گئی ہے۔ تو اگر آپ بھی سارا کچھ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ چلیں تو $8 کی بارش آپ پہ بھی ہونے لگ پڑے گی اور خوشحالی آپ پہ بھی آ جائے گی۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جنرل ضیاء الحق صاحب مرحوم اور ایوب خان صاحب مرحوم کے دور میں حالات واقعات بڑے بہتر تھے۔ وہ اس وجہ سے بہتر تھے کہ ہم نے امریکہ کے کہنے پہ بہت سی پالیسیز بنائی تو $ڈالروں کی بارش آنے لگ پڑی۔ یہی مشرف صاحب اب دنیا سے جا چکے ہیں تو ہم کوئی نیگیٹو بات تو نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو مر گیا اس کا معاملہ اس کے اللہ کے ساتھ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے بھی ٹوٹل پالیسیز امریکہ کے کہنے پہ ہی بنائی۔ تو جہاں تک تو بنگلہ دیش کی بات رہی، ادھر تک تو ان پہ کافی حد تک جو چھتری جو اپنی دی ہے امریکہ نے، وہ اس وجہ سے دی ہے کہ بنگلہ دیش نے کہیں ایسے قوانین پاس کیے ہیں جو بالکل سیکولر یا لبرلزم کو سپورٹ کرتا ہے، تو ادھر تک بھی ہے۔ اور یہ کہہ دینا کہ سارے کی ساری وجوہات یہ ہیں، یہ بھی نامناسب ہے۔ بنگلہ دیش نے بہت سی ایسی پالیسیز بنائی جو ان کے ملک اور ان کی قوم کے حق میں بہتر جاتی تھی۔ ہماری بدقسمتی کے ساتھ آپ کہیں کہ پولیٹیشنز کے دور میں ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں ان کی آپس کی جو جنگیں ہیں نا، اس میں کہیں نہ کہیں آپ جیسا میرے جیسا جو مڈل کلاس بندہ ہے وہ پس کے رہ جاتا ہے، کیونکہ یہ پالیسیز بناتے ہیں اپنی پاور گین کرنے کے لیے کہ نیکسٹ ٹائم ہمیں ووٹ کیسے ملے، اور نیکسٹ ٹائم پھر جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے یا جو طاقتور ملک ہیں دنیا کے، ان کی رضامندی ہم کیسے رضامندی حاصل کریں۔ جب آپ کا جو نیت ہے، جو آپ کی سوچ کا معیار ہے، یا آپ نے جو ایک پالیسی بنانی ہے وہ عوام کی آسانی کے لیے یا اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لیے نہ ہو، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے لیے یا آنے والے ٹائم کے الیکشنز جیتنے کے لیے، تو پھر ظاہری سی بات ہے اس کے ثمرات تو برے پڑنے ہیں۔ دوسری یار آفتاب بھائی جو سب سے بڑی بات یہ رہی افسوس کے ساتھ کہ میں اکثر یہ ساتھیوں کو کہتا ہوں کہ آپ نے جو پاکستان بنانے کا مقصد تھا نا، پاکستان بنانے کا جو نظریہ تھا، وہ ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ اور اکثر بڑے ابھی بھی جو جید علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ رب العزت سے دھوکہ بھی کیا۔ دو قومی نظریے پہ بنا تھا پاکستان۔ آپ پرانے ٹائم کے لوگ اٹھا کے دیکھیں، ہماری برادری میں کئی ایسی بوڑھی امائیں تھیں، بزرگ تھے جنہوں نے پاکستان کی جو تحریک ہے وہ چلتے ہوئے دیکھی، تو وہ کہتے تھے جی ہم خود جوش سے نعرہ لگایا کرتے تھے۔ اس ٹائم یہ نعرہ مشہور ہو گیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ جب آپ نے پاکستان کو جس نظریے پہ لیا تھا اس نظریے پہ نہیں چلایا تو اللہ رب العزت سے دھوکہ ہی کیا نا، ہم نے وعدہ خلافی کی۔ تو اللہ رب العزت سے جو قوم وعدہ خلافی کرتی ہے پھر اس پہ کیا حال ہوتا ہے؟ ہم اپنی سراؤنڈنگ پہ جو معاملات دیکھتے ہیں نا، اس سے زیادہ ذمہ داری ہم پہ آتی ہے۔ مطلب بنگلہ دیش جو ہے وہ کلمے کے نام پہ تو الگ نہیں ہوا، وہ تو سیاسی غلطیاں ہوئیں ہم سے وہ معاملہ ہوا۔
اسی طرح پاکستان کی اگر آپ معاملہ دیکھیں تو یہ دو قومی نظریہ یا اسلام کے نام پہ بننے والا یہ ملک جو وجود میں ہے، جب یہاں آپ اسلام نافذ نہیں کریں گے، سود سرے عام، LGBT والا معاملہ سرے عام، لبرلزم، الحاد کا جن منہ کھولے ہوئے آپ کی نوجوان نسل کو کھا رہا ہے، جب یہ چیزیں آپ کریں گے اور اس میں حکومت کی طرف سے کوئی روک تھام نہیں ہوگی یا افسوس کے ساتھ والدین اس طرح تربیت نہیں کریں گے، تو پھر اس کی نحوست کا بھی، اس کی جو نحوست ہے وہ ملکی معاشی حالات پہ پڑے گا۔ اب جہاں تک بات یہ رہی کہ یہ کہہ دینا کہ جب حالات واقعات ایسے ہیں تو ہمیں صرف صبر سے کام لینا چاہیے، اللہ رب العزت نے جیسے ڈیزائن کیا ہے نا جی انسان کی فطرت کو، آفتاب بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ فاقہ انسان کو کفر کے نزدیک لے جاتا ہے، جتنا مرضی متقی ہو، جتنا مرضی پرہیزگار ہو، جب اس کو پیٹ کہتا ہے نا کہ مجھے اس کے اندر کچھ دو، یا وہ بیوی بچوں کی طرف سے کوئی خواہش ہوتی ہے، اور وہ بیچارہ حلال کی کمائی کا عادی ہوتا ہے، ہر بندہ جو ہے وہ حرام کی طرف تو جاتا بھی نہیں، جب وہ بے بسی دیکھتا ہے نا، تو جن کا معاملہ تھوڑا سا کمزور ایمان والا پڑ گیا تو اس نے تو سوسائڈ ہی کرنی ہے۔ اس لیے خلافت راشدہ کی سب سے خوبصورت جو بات ہے، یا اسلامی نظام کی جو سب سے خوبصورت بات ہے، وہ یہ چیز ہے کہ وہ پہلے جو ہے کفالت لیتی ہے عوام کی رعایا کی، پہلے جو بنیادی ضرورتیں ہوتی ہیں وہ ان کو پورا کرتی ہیں، اس کے بعد اگر کوئی بندہ جرم کرتا ہے تو پھر وہ سزا اور جزا والا قانون ہے۔ ہمارے یہاں افسوس کے ساتھ یہ ہے کہ ہماری جو پولیٹیشنز ہیں، ہمارے جو حکمران ہیں، انہوں نے جو عوامی مسائل تھے یا عوامی جو حقوق تھے ان کی طرف توجہ نہیں دی۔ اب افسوس کے ساتھ دیکھیں کہ آپ PTI اور PDM کی جنگ میں فائدہ نقصان کس کا ہوا؟ عوام کا۔ تو جب تک ہمارے پولیٹیشنز پاکستان کو اس نگر پہ، اس ڈگر پہ نہیں چلانے کی کوشش کریں گے جس کی بنیاد پہ پاکستان بنایا گیا تھا، تب تک آپ اور ہم اندر سے کوڑتے رہیں گے، لیکن اس کا افیکٹ تب تک نظر نہیں آئے گا جب تک یہ ہوش کے ناخن نہ لے۔ اچھا، اب دوسری بات یہ آ گئی آفتاب بھائی کہ سارا کچھ جو ہے نا پولیٹیشنز پہ پھینکنا بھی ایک مومن کی نشانی نہیں ہے۔ آپ ذات دیکھتے ہیں یا آپ جو سن رہے ہیں، آپ نے کبھی یہ محسوس کیا کہ آپ کا اندر سے جو نفس ہے، آپ کا جو ضمیر ہے، یا باہر یہ جو فروٹ والے جو ہوتے ہیں، ریڑیاں لگانے والے، کیا یہ اس پیرامیٹر پہ اتر رہے ہیں جو اللہ نے قرآن میں آپ سے ڈیمانڈ کی ہے؟ اللہ رب العزت نے جو شرط لگائی ہے غالب آنے کی، وہ یہ لگائی ہے کہ اگر تم مومن ہو تو ہم تمہیں غالب کریں گے۔ مفسرین نے یہ لکھا کہ جو مومن ہوں گے اللہ انہیں حکومتیں بھی دے گا۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آفتاب بھائی عوام نے بھی اس ملک کے لیے وہ رول ادا نہیں کیا۔ ابھی آپ دیکھ لیں جڑاوالا میں جو واقعہ ہوا، یہ تو مجھے پوری امید ہے کہ ہمارے ادارے جو انویسٹیگیشن کر رہے ہیں اس کے پیچھے کیا سک و سباب تھے، کیا پاکستان میں بدامنی پھیلانے کے لیے یہ معاملہ کیا گیا؟ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، وہ سامنے آئے گا، اور جنہوں نے گستاخی کی ہے وہ یہاں بھی ذلیل ہوں گے، آخرت میں بھی ہوں۔ لیکن اس کے مقابلے میں جس جاہل طبقے نے، موب نے چرچوں کو جلا دیا اور عیسائی برادری کے جو گھروں کو توڑ پھوڑ کیا، کیا یہ بھی معاشرے کا حصہ ہی تھا نا؟ پولیٹیشنز نے کہا تھا انہیں سر یہ کام کریں، آپ توڑ پھوڑ کریں، نہیں، یہ اندر کی فرسٹریشن اور اندر کی جو پلیتگی ہے وہ نکل کے باہر آئی نا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ عوام میں بھی، سوسائٹی میں بھی ایک اکثریت جو ہے وہ فاسق اور فاجر ہے، اور ان کی نفس اندر سے پلیت ہے۔ ایون میں جو آپ سے بات کر رہا ہوں، میں کہتا ہوں کہ میری اندر نفس کان پکڑ پکڑ کے میرا ضمیر کہتا ہے کہ تیرے اندر یہ مسئلہ ہے، تیرے اندر یہ مسئلہ ہے، تیرے اندر یہ مسئلہ ہے۔ تو قوم نے بھی اس ملک کا کباڑہ کرنے میں آفتاب بھائی کافی حد تک اپنا رول ادا کیا ہے۔ تو جب تک پولیٹیشنز اور من حیث القوم، ہماری عوام، ہمارے طاقتور ادارے اور مذہبی طبقہ، جب تک یہ ایک سیم پیج پہ نہیں آتے، اس قوم کی خاطر، اس ملک کی خاطر، اس دین کی خاطر، اور ایک ایسا لائے عمل نہیں بنایا جاتا جس کو اکثر وہ بس آواز ہی گونجتی ہے، کبھی ہوا نہیں اس پہ، گرینڈ ڈائیلاگ سے مراد کہ عوامی نمائندے بھی آپ کے اکٹھے ہوں، آپ کی اسٹیبلشمنٹ بھی، پولیٹیشنز بھی سیم پیج پہ آئیں، تب جا کے یہ معاملہ آگے چلے گا۔ ادروائز 70-75 سال میں ہم نے مختلف ایکسپیریمنٹ کیے، ان سے نہیں سیکھے، آگے بھی مختلف تجربات ہوتے رہیں گے تو اس کا نقصان ہی ہوگا، بظاہر یہی نظر آ رہا ہے۔ اس میں کچھ ناگوار واقعات گزرتے ہیں، کبھی کوئی لڑکیوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، کبھی 5500 لڑکیوں کی عزتیں لوٹی جاتی ہیں، لیکن اس میں خاموشی اختیار کی جاتی ہے، جبکہ مدرسے میں ایک بچے کے ساتھ اگر وہ بھی فیل غلطی ہے، لیکن مدرسے میں ایک بچے کے ساتھ بدفعلی ہوتی ہے تو اس کو میڈیا بار بار اٹھا رہا ہے، بار بار دے رہا ہے جی کہ یہ دیکھیں مولوی صاحب نے یہ کر دیا، جبکہ دوسری طرف 5500 لڑکیوں کی عزتیں لوٹی گئی ہیں اور اساتذہ اس میں شامل ہیں، لیکن خاموشی اختیار کی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک وزیر ہے، وہ بھی وزیر کا بیٹا اس میں شامل ہے۔ پھر یہ عالیہ 2 دن قبل ایک لڑکی تڑپ کر مر رہی ہے، وہ اس کی عزت لوٹی گئی ہے، لیکن وہ بندہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا، وہ اپنے بیڈ میں ننگا سویا ہوا ہے۔
اس کے علاوہ کئی ایسے واقعات ہیں، جج کی بیٹی، ایک جج کی بیوی اپنی ملازمہ کے ساتھ تشدد کر رہی ہے لیکن اس طرف قانون خاموش ہے، اس پر قانون کیوں نہیں عمل کرتا؟ پھر نوجوان برداشت نہیں کرتا، وہ مختلف قسم کے وارداتوں میں شامل ہوئی۔ آفتاب بھائی سب سے پہلے تو آپ دیکھیں نا کہ آپ نے جس طبقے کی بات کی، میڈیا، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ان کا خاص ایجنڈا ہے، پیڈ ایجنڈا ہے۔ آپ کا جو میڈیا ہے، اگر آپ اس پہ ریسرچ کریں، ہمارا جو پاکستانی میڈیا، یہ آپ کو نظریاتی نظر نہیں آئے گا۔ پچھلے کچھ عرصے سے تو ہر چینل کھل کے ایسے سامنے آیا جی کہ ہر چینل جیسے کسی سیاسی جماعت کا حصہ ہے، کوئی پی ٹی آئی کا سپورٹر ہے، کوئی پی ایم ایل این کا سپورٹر ہے۔ صحافت ایک ایسا زبردست اور پاکیزہ پیشہ تھا کہ اس میں آپ نے حق گوئی بیان کرنی ہے، اس پہ آپ نے انویسٹیگیشن کر کے جو ٹھیک بات ہے، جو فیئر بات ہے، آپ نے وہ لے کے آنی تھی۔ اب جو میں نے پیڈ ایجنڈا کیا ہے وہ اس وجہ سے کیا کہ آپ کا جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے، یا آپ کہہ لیں کہ جن کے ہاتھ میں ان کی ڈوریں ہیں میڈیا کی، وہ تو چاہتے ہی ہے کہ کسی طریقے سے مذہب کو بدنام کیا جائے۔ لوگ مذہب کو بدنام بڑی آسانی سے کیا جاتا ہے جب آپ کسی مذہبی طبقے کو ٹارگٹ کریں۔ جب مذہبی طبقے کو ٹارگٹ کریں گے تو آٹومیٹکلی جو الحاد کا اب یہ جو فتنہ پھیل رہا ہے ہماری یونیورسٹیز میں، کالجز میں، وہ پہلے شروعات کہاں سے کرتے ہیں؟ وہ یہی کرتے ہیں جی کہ یہ اچھی بات ہے، یہ دیکھیں کہ امتیوں کو 4 شادیوں کی اجازت اور نبی 11 کر رہے ہیں، اور اسی قسم کی باتیں ہم عائشہ کی شادی پہ اعتراض۔ وہ جب ایک عام بندہ جو پہلی مولویوں سے بدظن ہوا ہوگا، اس کے ماں باپ کا یہ حال ہے کہ وہ کئیوں کو استنجے کا مسئلہ نہیں پتہ، جب یونیورسٹی سے وہ اس قسم کی خرافات دماغ میں لے کے آئے گا، مولویوں سے وہ پہلے ڈرا ہوگا، بدظن ہوا ہوگا، ماں باپ کے پاس اس کا جواب نہیں ہوگا، تو اینڈ پہ اس کے دماغ میں پھر یہی معاملہ ہوگا کہ نبی بھی جائے، اللہ بھی جائے، خدا کی رحمت سے بھی وہ نکلتا۔ تو اس میں کہیں نہ کہیں آفتاب بھائی بہت حد تک جو ہمارے میڈیا کا رول ہے نا وہ نیگیٹو ہے۔ اچھا، اب میرا ایک بڑا پرانا دوست ہے، وہ ایک بہت بڑے چینل پہ کام کرتا ہے، میں نام تو نہیں لیتا اس چینل کا، بہت بڑے چینل پہ کام کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یار فیضان بھائی، ہمارے جتنے پروگرامز ہوتے ہیں اور یہ بڑی بڑی اینکرز اور بڑے بڑے اینکرز ہیں نا، یہ باقاعدہ ایجنڈے پہ ہوتے ہیں، اور جو ان کے ایجنڈے کے خلاف اس پروگرام میں اگر کوئی بات آ جائے تو اس کو ایڈٹ کرتے ہیں اور ایڈٹ کر کے اپلوڈ کرتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ مجھے 7-8 سال ہو گئے ہیں میڈیا انڈسٹری میں، یہ ٹوٹل جو ہے نا سب بکاؤ معاملہ ہے، یا کوئی پولیٹیشین سے پیسے کھا رہا ہے، یا کچھ ایسے این جی اوز ہیں، آپ کو میں سننے والوں کو یہ بتاؤں، جو پاکستان کے خلاف باقاعدہ کام کر رہے ہیں، ان سے یہ پیسے لیتے ہیں اور اس قسم کی خبریں پھیلاتے ہیں کہ جس سے اینٹی پاکستان اور اینٹی اسلام معاملہ ہو۔ تو کبھی بھی یاد رکھیں کہ آج کل کا جو نوجوان ہے وہ میڈیا کو سن کے یا میڈیا کو دیکھ کے اپنا ذہن نہ بنائیں۔ تصویر کے 2 رخ ہوتے ہیں، آپ کو میڈیا تصویر کا ایک رخ بتائے گا، تصویر کا دوسرا رخ نہیں بتائے گا۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو یقین کر کے آگے پھیلا دیں۔ تو تحقیق ضرور کیا کریں۔ یہ تحقیق سے یاد ہے کہ آج کل سوشل میڈیا پہ بھی جو موٹیویشنل سپیکرز وائرل ہو رہے ہیں اسلام کے نام پہ، میں نے بڑے بڑے سپیکرز کے ساتھ کام کیا ہے، موٹیویشنل سپیکرز کے ساتھ۔ یقین جانے کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے بچایا۔ میں نے 1 سے 1.5 سال میں آفتاب بھائی دیکھا ہے کہ وہ بھی سارے کا سارا جو معاملہ ہے جھوٹ پہ مبنی عقیدے بنا رہے ہیں، جذبات کو ابھار رہے ہیں نوجوانوں کے، اور پھر جب اس قسم کے نوجوان جذباتی ہوتے ہیں، جب ان کو کوئی راستہ نظر نہیں آتا تو پھر یا وہ اینٹی پاکستان جاتے ہیں۔ 2 طبقے ہیں کہ ایک اسلام کی محبت میں ان کی نیتیں تو ٹھیک ہوتی ہیں لیکن کم علمی ہونے کی وجہ سے کسی ایسی جماعت کے ہاتھ چڑھتے ہیں جو کام نام اسلام کا لے رہے ہوتے ہیں لیکن کام وہ پاکستان اور اسلام دونوں کے خلاف کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جو اسلام سے بدظن ہو گئے، یا لبرلزم کی طرف جائے گا یا الحاد کی طرف جائے گا۔ تو بیچ والے جو لوگ ہیں، جیسے آپ ہیں، ہم ہیں، یا ہمارے علماء میں سے کوئی ایسے علماء ہیں جو فرقہ واریت سے ہٹ کے اعتدال پہ کام کر رہے ہیں، میں تو یہ ریکویسٹ کروں گا آپ انہیں ڈھونڈیں، ان کے ساتھ جڑیں۔ اور اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں جی پاکستان میں ایسے ادارے نہیں ہیں، تو میں آپ کو بتاتا ہوں یہ سب بکواس ہے۔ آپ البرہان جو ہے سید مفتی عدنان کاکا خیل صاحب کا، آپ ریسرچ کریں، سننے والے میرے، آپ آن لائن دیکھیں وہ کتنا زبردست کام کر رہے ہیں۔ پاکستان میں سب سے زیادہ مثبت کام، اگر عام جو طبقہ ہے، عام پبلک، میں دیندار طبقے کی بات نہیں کر رہا، جن کا مدارس سے تعلق نہیں ہے ان کی بات کر رہا ہوں، ان پہ سب سے مثبت کام اور رزلٹ اگر کسی نے دیا وہ البرہان والے دے رہے ہیں۔ اسی طرح یوتھ کلب والے ہیں، وہ بھی اپنا تعین کر رہے ہیں۔ اس طرح بیت السلام ہے تلا گنگ والے، ان کے سٹوڈنٹس آپ دیکھ لیں، وہ ہر سال
کسی نہ کسی انجینئرنگ کے کمپٹیشن میں یا کوئی بڑا مقابلہ اور ہوتا ہے دنیاوی پوائنٹ آف ویو سے، وہ ٹرافیز وغیرہ جیت کے آ رہے ہیں. تو ایسا نہیں ہے، آہستہ 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 اب ہمارے مدارس کو بھی جو جدید چیلنجز ہیں ان کی سمجھ لگ رہی ہے اور الحمدللہ وہ اس طرف آ رہے ہیں. لیکن یہ گریجولی ہوتا ہے، سٹیپ بائی سٹیپ ہوتا ہے. ہمارا یہ مسئلہ آفتاب بھائی، ہم کہتے ہیں کہ رات کو سوئیں اور صبح سارے مسئلے ایک دم سے ٹھیک ہوئے ہوں، جبکہ نبی کی سیرت میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ کافی محنت طلب کام ہے. اینڈ میں پھر کہوں گا یہ مذہبی طبقہ اور ہمارے پولیٹیشینز، عوامی نمائندے، ہماری اسٹیبلشمنٹ، یہ جب تک نا اس ملک کی بہتری کے لیے کسی ایک پیج پہ نہیں نہ آتی، کسی ایک سیم ڈائریکشن پہ نہیں آتے اور آپس میں اپنے اپنے راستے جدا رکھے ہوئے انہوں نے، تو پھر 75 سال ہو گئے ہیں اور 75 سال ہوں تو فائدہ کوئی نہیں ہونا. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے محمد فیضان. معاشرے میں اصلاح تبھی ممکن ہے جب ہم اپنی ذات سے اصلاح شروع کریں گے. بے شک. جزاک اللہ.